السلام دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ میرا نام فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ورلڈ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں سورۃ الفیل کے بارے میں بتاؤں گا، وہ کیوں آئی، کیا اس کا کیا قصہ تھا۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں ابرہہ کے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے، یعنی کہ ہاتھی والے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، وہ اسی کلیسے کو اپنا قبلہ سمجھے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے عرب کے لوگوں میں غم و غصہ آ گیا، اور تو کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر وہاں پر گندگی پھیلائی، اور جب یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی تو ابرہہ نے ایک بڑا لشکر بنایا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عرب کے بہت سے قبیلے آئے تھے جنہوں نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر ابرہہ سب کو مارتے ہوئے چلا گیا۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچا تو ابرہہ اگلی صبح کو اپنا لشکر سیدھا قبیلے کی طرف یعنی کہ بیت اللہ کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن ہاتھی چل ہی نہیں رہا تھا، ان کے ہاتھی سارے چل ہی نہیں رہے تھے۔ اس وقت سمندر سے ایک عجیب و غریب سے پرندے اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ بھی گروپ میں اور وہ سارے پرندے آئے اور لشکر کے اوپر چھا گئے، اور ان سب پرندوں کے پاس ایک پتھر تھا، چھوٹا کنکر، تو سب نے ایک ساتھ گرایا لشکر کے اوپر، تو وہ ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے چلا گیا، اور ابرہہ وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ یہ نہیں ہے ابرہہ بچ گئے، ابھی سنیے ٹھہریں۔ ابرہہ کو پھر دوبارہ سے اس کی جگہ یمن پر پہنچایا گیا، تو وہاں جاتے اس کا ایسے جسم سے ٹکڑا گرتا جا رہا تھا، اور ابرہہ یمن تک جاتے اس کی دردناک موت ہو گئی۔ اس کا سارا جسم گر گیا تھا، سارا ختم ہو گیا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے انہیں بعد میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کی، اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے غرور کرنے والے ابرہہ کو اس کی طاقت کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اصحاب الفیل کے اس واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پسندیدہ ہیں۔ ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا۔ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سورۃ الفیل کا مرکزی خیال ہاتھی والے لشکر کی تباہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔
ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کو ایک اور بات میں بتاتا ہوں۔ فیل ابراہا کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو عبرت کا نشان بنایا تھا۔ ابھی میں آپ کو اس سورت کو پڑھ کر دکھاتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو کھنگر کی پتھریاں مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح قرار دیا۔ یعنی کہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کو، اس کے لشکر کو ایسے چیڑ پھاڑ دیا تھا جیسے آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سبق ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سورۃ القریش کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔